Story time. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ آپ سب ٹھیک ہو؟ آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ ہے فضول خرچی بری عادت ہے. آج کی یہ کہانی دو بہت ہی پیارے بچوں کے گرد گھومتی ہے جن کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی کیونکہ ان کے امی ابا کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت سے نوازا تھا اور ان کا کاروبار خوب پھلتا پھولتا تھا اور وہ ایک بہت بڑے اور خوبصورت سے گھر میں رہتے تھے. طاہر اور باریہ بہت ہی اچھے بچے تھے. دونوں بہن بھائی باقاعدگی سے نماز پڑھتے تھے اور اسکول میں اساتذہ بھی ان سے بہت خوش تھے. مگر صرف ایک بات تھی جو ان میں اچھی نہیں تھی اور وہ تھی فضول خرچی. ان دونوں کو یہ پتہ تھا کہ ان کے والدین کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، اس لیے وہ ساری پاکٹ منی کا کیا کرتے تھے کہ فضول کی چاکلیٹس اور سویٹس اور ان چیزوں کے اوپر خرچ کر دیتے تھے اور کچھ بھی سنبھال کے نہیں رکھتے تھے کہ کسی بھی وقت ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے. اور ان کے ابا ان کو ہمیشہ یہ سمجھاتے تھے کہ ہمیں اپنے پیسے بہت سمجھداری سے خرچ کرنے چاہیے. مگر وہ دونوں یہ بات بالکل نہیں سمجھتے تھے کہ جب ہمارے ماما بابا کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم انہیں آرام سے خرچ کر سکیں تو پھر ہمیں سوچ سوچ کے کیوں خرچ کرنا چاہیے؟ پھر تو ہمیں جتنے بھی ملے ہمیں ان کو ایسے ہی ویسٹ کر دینا چاہیے. تو وہ دونوں بچے بھی جو تھے وہ ایسے ہی ساری منی جو ہے وہ ویسٹ کر دیتے تھے اور بالکل بھی سنبھال کر نہیں رکھتے تھے. اس لیے دونوں اپنی جیب خرچی کو جو ہے وہ فضول خرچیوں میں ختم کر دیتے تھے. کچھ ہی دنوں کے بعد کیا ہوا کہ ان کے ابا جان جو تھے وہ بیمار ہو گئے اور وہ اپنے کاروبار کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تھے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کا جو سارا کاروبار تھا وہ بند ہونے لگ گیا. اور وہ جو ان کے گھر میں ہر وقت پیسے آتے رہتے تھے اور ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ آرام سے خرچ کر سکتے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ گئے. اور ان بچوں کو کیا ہوا، طاہر اور باریہ کو اب پاکٹ منی بھی نہیں ملتی تھی. تو آپ سوچو آپ کو کسی دن پاکٹ منی نہیں ملے گی تو آپ کیا کرو گے؟ اسکول میں جا کے آپ کتنے پیسے ضائع کر دیتے ہو، شاپنگ پہ جاتے ہو تو بھی کتنے پیسے ویسٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ طاہر اور باریہ کے پاس اب کوئی سیونگ تو تھی نہیں کیونکہ جو بھی پیسے ان کو اس ٹائم پہ ملتے تھے وہ انہیں خرچ کر لیتے تھے. اور ان دونوں کے پاس اب ہر روز کی طرح اسکول میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ باقی بچوں کے ساتھ بہت سارے پیسے خرچ کر سکیں. اور وہ پہلے تو کیا کرتے تھے کہ پہلے دوسرے بچوں کو دکھا دکھا کے خرچ کرتے تھے، جو کہ بہت بری عادت ہے کہ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ کیا کرتے تھے دونوں، وہ باقی بچوں کو دکھا دکھا کے خرچ کرتے تھے کہ ہمارے پاس تو اتنے سارے پیسے ہیں. اور اب کیا ہوا، اب ان کے پاس خود کے پاس پاکٹ منی بھی نہیں تھی اور دوسرے بچوں کے سامنے اب وہ شرمندہ ہو کے پھرتے تھے کہ ان کے پاس وہاں سے کینٹین سے پیسے خرچ کرنے کے لیے نہیں تھے اور وہ منہ چھپا کے پھرتے تھے. اب طاہر اور باریہ کو جو ہے وہ اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ وہ اب آئندہ سے کبھی بھی جو ہے وہ فضول خرچی نہیں کریں گے. اور اپنے ابا کی بات سنی ہوتی تو ان کو یوں جیب خرچ میں سے کچھ نہ کچھ پیسے بچائے ہوتے تو آج وہ بھی باقی بچوں کی طرح دوسرے بچوں کے ساتھ مزے مزے کی چیزیں خرید کر کھا رہے ہوتے. مگر اب پچھتاوے کے کیا فائدہ ہے نا، اب تو افسوس ہی کر سکتے تھے نا وہ بیچارے. کچھ ہی دنوں کے بعد جب ان کے ابا تندرست ہو گئے اور وہ پھر سے اپنا کاروبار شروع کرنے لگے اور پھر انہوں نے باریہ کو اور طاہر کو اس طرح توجہ دلائی کہ دیکھا بچوں، میں کچھ عرصہ بیمار ہوا تو تم لوگوں کو پیسے نہیں ملتے تھے نا، تو آپ لوگ بھی تو یہ سوچا کرو نا کہ آپ کے پیرنٹس کتنی محنت سے کما کر لے کے آتے ہیں اور جن کو آپ ایسے ہی ویسٹ کر دیتے ہو. مگر اب دونوں بچوں کو جو ہے وہ یہ بات سمجھ آ گئی تھی اور یہ فضول خرچی کی عادت جو تھی ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بہت بری عادت ہے اور ہمیں ہمیشہ برے وقت کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سنبھال کر رکھنا چاہیے. اب دونوں بچے جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے سیونگ باکس خرید کر لے کر آئے اور جو بھی ان کو پاکٹ منی ملتی تھی
وہ ہر روز اس میں سے کچھ پیسے جو ہیں وہ اس سیونگ باکس میں ڈالتے تھے، اور پھر مہینے کے اینڈ میں وہ اس میں سے اپنا چندہ دیتے تھے، اور اس کے علاوہ باقی جو پیسے تھے وہ اپنے بابا کو دیتے تھے کہ اس کو بینک میں رکھوا دے. اور بینک میں جب پیسے رکھو تو پھر آہستہ آہستہ آپ کے پیسے سیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. تو انہوں نے اپنے پیسے جو ہیں وہ بینک میں رکھوانے شروع کر دیے. دیکھا، آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بہت کوئی برا واقعہ ہو تو ہی آپ چیزوں سے سیکھو. آپ ان دوسروں سے بھی تو سبق حاصل کر سکتے ہو نا، دوسروں کی غلطیوں سے. تو آپ نے کیا سبق حاصل کیا اس سے؟ نوال، آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ کیسے فضول خرچہ نہیں کرتے. ہاں، ایسے ہی فضول خرچہ نہیں کرتے، بلکہ آپ ٹھیک ہے، آپ ایک میانہ روی کے ساتھ آپ نے جو بھی خرچ کرنا ہے آپ اس پہ استعمال کرو، لیکن ایک حد تک. اور اب باری ہے ای میلز کی. ہماری لاسٹ ویک کا کوسچن تھا کہ جب بیٹا اپنی محنت کی کمائی کما کر لایا تو اس کے بابا نے اس کو کیا کہا. تو اس کا صحیح جواب تھا کہ اس کے بابا نے اپنے بیٹے کو سبق سکھانے کے لیے کہا کہ یہ پیسے جو ہیں وہ نہر میں پھینک دو. اور آپ جانتے ہیں نا بچوں، جب آپ نے کوئی چیز بہت محنت سے کی ہو تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس کو ویسٹ کر دو، ہے نا. تو اس نے جو اپنی کمائی محنت سے کما کر لایا تھا، اس کے بابا نے اس کو سبق سکھانے کے لیے یہ کہا تھا کہ یہ پیسے جو ہیں دوبارہ سے نہر میں پھینک دو. ہمیں صحیح جواب بھیجا ہے عطیۃ الحی مسرور نے نیپال سے، اور آسٹریلیا سے سدرا قمر نے ہمیں صحیح جواب دیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں چودھری عبدالرشید صاحب، مریم صدیقہ، خولا راشد، فرحان راشد، عافیہ راشد نے جرمنی سے نئے سال کی مبارکباد بھیجی ہے، اور جلسہ قادیان کی بھی. جزاک اللہ احسن الجزا آپ سب کا، کہ آپ سب کو بھی یہ نیا سال بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سال جو ہے وہ ہر لحاظ سے ہم سب کے لیے بابرکت ہو اور رحمتوں والا ہو. بہت سے بچے ہمیں خط لکھتے ہیں اور اس میں وہی لکھتے ہیں کہ ہماری طرف سے پیارے حضور کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. آپ کا پیغام ہم نے حضور تک پہنچا دیا تھا، اور حضور نے ان سارے بچوں کے لیے کہا ہے کہ ان کو میری طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیجیے. اس کے علاوہ نشاط احمد نے قادیان سے ہمیں میل کی، اور پاکستان سے ہمیں حاشر احمد، فائز احمد اور فائزہ قمر نے میل کی، اور انہوں نے ہمیں جلسہ سالانہ قادیان کی مبارکباد دی. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ہمارے اس کہانی کا سوال ہے ان بچوں کے لیے جو وہ ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں. ہمارا سوال ہے کہ فضول خرچی کی عادت کی وجہ سے باریہ اور طاہر کو کیا نقصان اٹھانا پڑا. میں اپنا سوال ایک دفعہ پھر دہراتی ہوں. ہمارا سوال ہے کہ فضول خرچی کی عادت کی وجہ سے باریہ اور طاہر کو کیا نقصان اٹھانا پڑا. اس کے علاوہ ہمیں ایک پوسٹ آئی ہے، اور یہ پوسٹ ہمیں آئی ہے جرمنی سے کافیہ روہیل کی، اور انہوں نے یہ ایک ٹری بنا کے بھیجا ہے. کلرفل ہے، دیکھا یہ ایک سیب بنایا ہوا ہے، اور اس کے بیچ میں ایک کھجور کا درخت ہے. کچھ پرندے بھی اڑ رہے ہیں. آپ لوگ بھی اپنی ڈرائنگز لا کے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جو MTA پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اچھی ہے نا؟ دیکھو کتنی دور دور سے بچے ہمیں ای میل بھیجتے ہیں، ہمیں پوسٹ بھیجتے ہیں، تاکہ وہ ہمیں بتا سکیں کہ وہ ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں. وہ سارے بچے جو ہمیں MTA پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے storytime@mta.tv، اور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے storytime care of MTA International 16 گرسن ہال روڈ. ہمارا پوسٹ کوڈ ہے SW18 5QL لنڈن UK. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا یہ پروگرام MTA پر دیکھنا بھول گئے ہیں، آپ کو اسکول جانا تھا یا آپ کو کوئی اور کام تھا، تو آپ کو وری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کسی بھی وقت یہ پروگرام YouTube کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. آپ YouTube کے اوپر جا کر لکھیے MTA آن لائن 1 اسٹوری ٹائم. اس سبق کے ساتھ، اس نصیحت کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیا ہے تو اس کو سوچ سمجھ کے اور اچھے طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، اور برے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ سنبھال کر رکھنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.